کارکن نظریاتی ہیں، نظریاتی ہیں، قیمے کے نان کھانے کے لیے جلسوں پہ نہیں جاتے، میرے کارکن دلیر ہیں، ندار ہیں، اپنے خوف کے بت کو توڑ چکے ہیں، اور میرے کارکنوں میں مجھے جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، ان میں جنون ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، ایک کھلاڑی میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوتا تھا اور دوسرے میں جنون ہوتا تھا۔ جو جنون تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹیلنٹ کو ہرا دیتا تھا، جنون کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس لیے کوئی میرے کارکنوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن نجم شراز نے ابھی جو نعتیں پڑھی، میرے کارکنوں کو ابھی تک نعتیں پڑھنی نہیں آئی، تو تھوڑی امپروو کریں اپنی نعت پڑھنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ نے نجم شراز کی نعت کو پوری طرح قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا اب سنیں، آپ میں سب سے پہلے پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ اب کدھر کدھر سے لوگ آئے ہیں۔ لاہور، یہ لاہور ہے سارا، پاک پٹن، یہ پاک پٹن ہے، اچھا ایک منٹ، پاک پٹن تو آپ تو بابا فرید گنج شکر کی زمین سے ہو، تو آپ تو خاص اللہ کا کرم ہے آپ پہ۔ ڈیرہ غازی خان، اچھا ڈیرہ، ہاں وہ میں پرانے اپنے کارکن کو دیکھ رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ آگے سارا ڈیرہ غازی خان، یہ سبات میاں والی کے بعد جو میں پہلا الیکشن لڑا تھا، سوات کے لوگوں نے مجھے سب سے زیادہ ووٹ دی۔ اس کے بعد سیالکوٹ، ماشاءاللہ سیالکوٹ، اس کے پیچھے باجوڑ ہے، باجوڑ، اچھا باجوڑ، شاباش، شانگلہ، دو کونے میں شانگلہ، اچھا وہ کونے پہ، ہاں میں دیکھ رہا ہوں اپنے، اور ادھر پیچھے بس بنیر، کتنے لوگ ہیں بنیر سے؟ بنیر سے مجھے نہیں نظر آ رہے لوگ، اچھا بنیر کل ہے بنیر۔ اچھا جی اب ذرا سنیں، مکمل خاموشی۔ اب میرا کام ہے یاد رکھنا، ایک لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اب جس طرح میں اپنے بیٹوں کو اپنے دین اسلام کی تربیت کرتا ہوں، اسی طرح میں اب آپ کو کرنے لگا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں پھر سے واضح کرتا ہوں، میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں، میری اپنی زندگی کے تجربے سے آہستہ آہستہ، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہے۔ تو جس کو وہ سیدھے راستے پہ لگاتا ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ باقی انسانوں کو بھی اس راستے پہ لے کے آئے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، خاموشی، یہ سنیں ذرا غور سے، آپ اللہ سے پہلے آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تیرے لیے، پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، پھر آپ اس کی سب سے بڑی تعریف مالک یوم الدین، انصاف کرنے والا خدا ہے۔ جو اللہ فیصلے کرتا ہے انسانوں کے اوپر، وہ دلوں کے بھی راز جانتا ہے، اعمال بھی جانتا ہے، تو وہ سب سے بڑا جج ہے، انصاف کرنے والا۔ لیکن مانگتے آپ اللہ سے صرف ایک چیز ہے،
وہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا. اب یہ سمجھنے والی بات ہے. راستہ مانگ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس منزل پہ لے کے جا, اس راستے پہ لگاؤ. یہ سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ اگر وہ منزل ہو تو اللہ کے پیغمبر وہ تو سب سے اللہ کے قریب تھے, لیکن اللہ نے پیغمبروں کو بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, کہ وہ بھی مانگتے ہیں سیدھا راستہ. اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑی جہاد ہے اس راستے کے اوپر, اور وہ راستہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے وجہ سے اللہ حکم کرتا ہے ان کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو. اللہ کیوں کہتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. یہ یاد رکھنا کہ جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا وہ ہے عظمت کا راستہ. دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو اتنی عزت اور اتنا کارنامے نہیں ہے جو ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, کوئی دنیا کے اندر انسان نہیں آیا جس کی وہ اچیومنٹس ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ میں کبھی یہ نہیں اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنا تھا. بڑے ہر بار بچپن سے جمعوں کی نماز پڑھتے تھے, مجھے کبھی کسی عالم نے یہ نہیں بتایا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, کہ میرے نبی نے ہجرت کی 622. یہ تاریخ اپنے ذہن میں یاد ہے. 622 کو انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں. 625 کو پہلی جنگ بدر ہوتی ہے. 313 مسلمان. میرے نبی دنیا سے پردہ کرتے ہیں 632, 10 سال کے بعد, ہجرت کے بعد. تو جنگ بدر کی 625 کے بعد 313 لڑنے والے دو اس وقت دنیا کی عظیم سپر پاورز تھی, رومن امپائر اور پرشین امپائر. ایک ایک ان کی جس کو سدرن لیجن کہتے ہیں, جو ان کی سپر پاور تھی نا, ایک ایک جو ان کی فوج تھی, 1,00,000 فوج تھی ان کی جدید ہتھیاروں کے ساتھ رومن امپائر کی. تو 625 اور 636 یہ دن یاد رکھیں, یہ تاریخ. 11 سالوں میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکتا ہے خالد بن ولید کی فوج کے سامنے یارموک میں, 11 سالوں کے بعد. اور 12 سال یعنی اگلے سال جو دوسری سپر پاور ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی. اب کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو؟ سمجھنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا کیا تھا, کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, عربوں کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی, ایک طرف سپر پاور, ایک طرف دوسری, مشرق میں ایک, مغرب میں دوسری, یہ تو بیچ میں ریگستان میں عرب تھے. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا تبدیلی لے کے آئے تھے میرے نبی لوگوں کے صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کے ذہنوں میں, کہ وہ اٹھ کے دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی. انہوں نے دنیا کی کئی 100 سال تک انہوں نے امامت کی. وہ کیا چینج آیا تھا یہ آپ سب کو سمجھ گئے. چینج شروع ہوا تھا ایک لا الہ الا اللہ سے. انسانوں کو آزاد کیا تھا. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے, اور صرف آزاد انسان امامت کرتے ہیں, کبھی غلامی امامت کرتے ہیں, آزاد انسان کرتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے اندرونی طور پہ آزاد کیا. جب یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بت توڑ دیتے ہیں جو انسان کو زمین پہ رکھتے ہیں. جو میں بار بار ایک مولانا روبی کا, انہوں نے جب کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو, مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, عظیم مخلوق,
لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے جب انسان گرتا تو جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. تو اپنا مقام پہچانو. وہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. اس نے ان عربوں کو پہلے آزاد کیا اندرونی طور پہ. بت توڑے. ایک تو مکہ میں بت توڑے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے وہ جو بت تھے وہ توڑے کعبہ کے اندر. لیکن اندرونی طور پہ آزاد کیا وہ بت جو سب سے خوفناک بت ہے, خوف کا بت. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے, لیکن وہ خوف کی وجہ سے اوپر نہیں آ سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتے تھے کہ تیز بولر سے بیٹسمین ڈرتا تھا, اوپر نہیں آ سکا, خوف کو نہیں قابو پا سکا, بڑا کھلاڑی نہیں بنا. ایک اور تھا جو ہارنے سے ڈرتا تھا. یہ یاد رکھیں میری زندگی گزری ہے مقابلے میں, جو ہارنے سے ڈرتا ہے اس کو جیتنا نہیں آتا. کوئی فوجی سنیں, کوئی فوجی وہ تب تک بڑے کارنامے نہیں انجام دیتا جب تک اپنے موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا. تو کیسے لڑے گا اگر اسے مرنے کا ڈر لگا رہے؟ پہلے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے پھر بڑے کام کرتا ہے. خالد بن ولید شاید دنیا کی تاریخ کا اس جیسے جنرل آیا ہی کبھی نہیں, وہ ہارا ہی نہیں کبھی. لیکن ان دنوں میں جب تلواروں سے لڑتے تھے خود آگے لیڈ کرتا تھا. یعنی تلواروں سے سوچے یا مقابلے میں وہ خود آگے لیڈ کرتا تھا. اور کیوں؟ کیونکہ اس کا خوف کا بت ختم ہو چکا تھا, موت کا ڈر چلا گیا تھا. اور جب خالد بن ولید مرنے والے تھے, حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر وہ کہتے کہ اتنی میں نے جنگیں لڑی, کیوں میں اس طرح مر رہا ہوں, میں چاہتا تھا کہ میں جنگ میں شہید ہوں. تو حضرت عمر نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطاب دیا ہوا تھا, سیف اللہ, اللہ کی تلوار, وہ کیسے کوئی اس کو مار سکتا تھا. تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید کا کوئی جسم کا حصہ ہی نہیں تھا جدھر زخم نہیں تھا, لیکن مرا نہیں کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. یہ جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا, جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی, جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ انسان سے اللہ نے وہ حق ہی لے لیا مارنے کا کسی کو, وہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ یا اپنے تلوار سے جانا یا شہادت سے جانا یا کینسر سے جانا ہے, وہ اللہ کا فیصلہ ہے. انسان کو آزاد کیا اس خوف سے. اور دوسرا خوف کہ میری جی روزی نہ چلی جائے. اب یہ کئی پولیس والوں نے, رینجرز نے ظلم کیا کہ یہاں ایک اور پتا تھا غلط کر رہے ہیں, عورتیں بچے ہیں یہاں, شیل مار رہے ہیں, وہ پیلٹ گنز مار رہے ہیں, پتا تھا غلط ہے, لیکن نوکری زیادہ, رزق زیادہ عزیز تھی. ایمان اعتماد نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق. اگر اللہ کا یہ آپ کو اعتماد ہوتا وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتا, بجائے یہ کہ کسی اوپر جرائم پیشہ لوگ ان کو غلط آرڈر کر رہے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر بے قصور لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ان کو زخمی کر رہے ہیں. یہ روکتا ہے, اس لیے انسان اوپر چلا جاتا ہے. جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا آدمی, اس لیے وہ عرب دنیا کی امامت کی انہوں نے, جن کی حیثیت نہیں تھی وہ آزاد ہو گئے لوگ. ذلت عزت ذلت یہ بھی لوگوں کو خوف ہے کہ وہ مجھے ذلیل کر دے گا, وہ میرے کسی نے مجھے, یہ جتنے گندے گندے لوگ ہیں یہ کی پی ڈی ایم کے اندر ایک سے ایک بڑا گھٹیا اور جرائم پیشہ آدمی اور غلط باتیں کرنے والا. کتنی انہوں نے ہر روز آپ سنتے ٹی وی پہ میری یہ تعریفیں کرتے ہیں, کبھی کیا کر لیا انہوں نے مجھے,
पब्लिक में तो और मकबूलियत हो गई है, क्योंकि जिल्लत अल्लाह के बगैर कोई किसी को नहीं दे सकता, इज्जत अल्लाह के हाथ में। तो ये मैं आप सबको पहले अपने आप को आजाद कर रही है खौफ से, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत सबसे बड़ा खौफ का ये खत्म करें। दूसरा, पैसे का बुत, ये पैसे की लालच की वजह से लोग अपने ज़मीर बेचते हैं। और तीसरा, मैं का बुत, ये जो मैं, ये भी बहुत बड़ा बुत है। फैसले इंसान ठीक नहीं करता, तो जो नमाज में आप मांगते हैं ना अल्लाह वो रास्ते पे लगा, वो सारा वक्त आपको हर रोज क्यों 5 वक्त पढ़ते हैं? क्योंकि सारा वक्त इंसान को फैसले करने पड़ते हैं। और एक फैसला, अब मैं आपको बताऊं, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मुझे एक दफा पहला मैं कप्तान बना, किसी ने कहा जी हिंदुस्तान से बड़ा पैसा, उसने कहा कि जी आप एक टॉस का जुआ खेलते थे ना, तो एक टॉस का रिजल्ट बता दें, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। उन दिनों में बड़ा पैसा था, मैं आज से 40 साल पहले 10 लाख रुपया दे देंगे या 20 लाख रुपया। फिर मुझे साउथ अफ्रीका उन्होंने कहा कि आप उधर इमरान खान को उधर तुम आओगे, क्योंकि वहां नस्ल परस्त रजीम थी, बैन था, उन्होंने मुझे बड़े पैसे किए। तो सारा वक्त इस तरह के जमीर की आपके सौदा करने के लिए सारा वक्त इस तरह की आपको रास्ते, ये आसान रास्ता होता है कि मैं वो रास्ते पे चलूं जल्दी से पैसा आ जाएगा। हर पुलिस वाले को रिश्वत देने का पैसा आ रहा होता है कि रिश्वत दूंगा तो पैसे बन जाए। ये याद रखिए, ये 2 रास्ते हैं, एक आपकी तबाही का रास्ता है, दूसरी आपकी अजमत का रास्ता है। एक है जो हम शैतान का रास्ता कहते हैं, दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। वो मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है, ये ना समझे वो आसान रास्ता है, लेकिन वही रास्ता आपको ऊपर लेके जाता है ना। आखिर में दुआ कर रहे हैं, अजान होने लगी है। रोजा खोलने से पहले सुने रोजा खोलने से पहले मेरी 3 दुआएं हैं। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह, आप हाथ उठाए, अल्लाह नहीं, मैं मेरे साथ नहीं, मैं आमीन कहना अपने पास। अल्लाह पाकिस्तान को वो रियासत बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ी हो। वो रियासत बना जिधर अदल और इंसाफ हो। वो रियासत हो जिधर लोग हकीकी तौर पे आजाद हो। और वो रियासत हो जिधर कोई भी पाकिस्तानी, चाहे उसका जो मर्जी दीन मजहब जो भी हो, कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर।